انور رضا صاحب، سر آج اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے بارے میں بھی الزام لگ گئے ہیں کہ وہ سہولت کاری کرتے ہوئے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ سہولت کاری ہر محکمے میں اور سابقہ جو گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی اسی کی سہولت کاری ہے، تو اب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد بہت سارے افراد جو ہیں وہ فوج کے اندر سے اور باہر سے گرفتار ہوں گے. اب دو طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک تو پولیٹیکل لوگ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور ایک وہ لوگ تھے جو میڈیکلی اور ان کو ٹیلی فونک جو سہولت کاری فراہم کر رہے تھے جیل کے اندر، وہ گرفتاریاں. یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی اقدام تھا پاک فوج کی طرف سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا کہ آپ اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اریسٹ کریں، لیفٹیننٹ جنرل کو. یہ راستہ کھل گیا ہے، اور فوج کا احتساب کا عمل آپ کو پتہ بڑا سخت ہے، کڑا ہے. اور یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ آپ جب فوج کی جو ہیرارکی ہے، جو وہاں کا ڈسپلن ہے، کوئی بھی شخص فوج کے اندر اگر اس کو یا فوج کے باہر وائلیٹ کرے گا تو فوج اسی طرح ریئیکٹ کرے گی. یہ واضح پیغام آرمی چیف کی طرف سے ہے. آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات سے متعلق بشرا بی بی اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں ان سے جو انویسٹیگیشن ہے، تفتیش کا عمل شروع ہو چکا ہے. حماد اظہر آج ریزائن کر چکے ہیں، اور کتنا خوبصورت ان کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بانی پی ٹی اے تک ان کی رسائی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے عہدے سے ریزائن کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ مزید لوگ بھی پارٹی سے اور ان سے ڈس ایسوسیٹ ہوتے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو پاک فوج بغاوت سمجھتی ہے، اور اسی وجہ سے فوج کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتساب کا عمل شروع کیا گیا ہے. فوج کے باہر اگر آپ دیکھیں اداروں میں، عدالتوں میں، تو آپ نے دیکھا 9 مئی کے واقعات میں انوالو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیسز کو اب سپیڈی ٹرائل کیا جائے گا. اب یہ پیغام دینا تھا کہ جو پاک فوج کو کمزور کرنے کی، اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا تعلق اگر پاک فوج میں حاضر سروس لوگوں سے ہے یا ریٹائرڈ لوگوں سے ہے، ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور باہر سے بھی آپ نے واضح پیغام دیکھا کہ جو سیاسی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. لہٰذا اس پیغام کو اب سیاسی لوگوں نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اس سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت زیر عتاب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو خوش ہیں انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بھی ماضی میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتے چلے آئیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ میسو قسم کا سیاسی آپریشن ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے. آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ آپریشن کیا جائے گا، اور اس کے بعد نیشنل ڈائیلاگ ہوگا. ملک کو وسیع تر ملک کے مفاد میں اور ملک کو معاشی طور پر استحکام فراہم کرنے کے لیے یہ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے گا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک مصرع ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اب رشید صاحب یہ چراغ سب کے بجھیں گے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جی 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 جی. اوکے ڈن.